الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، یاد رہے آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ بے حیا عورتوں کا فتنہ ہے، جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے اتنی دور ہیں اور دنیا میں اس طرح اندھی ہو چکی ہیں کہ وہ میرا جسم میری مرضی کا سرے عام نعرہ لگانے لگی ہے۔ یاد رہے پیارے دوستو، یہ فتنے حیا کی کمی اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے دیکھنے کو ملتا ہے اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 6 عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ یہ عورتیں کیا کرتی تھیں اور ان کے کیا اعمال تھے، کیسے اعمال تھے کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رنجیدہ ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی وجہ سے بہت زیادہ روئے بھی تھے۔ یہ 6 عورتیں کون سی عورتیں ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اگر دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی امت کی فکر رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے فکر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہی فکر تھی۔ لیکن پیارے دوستو، اس فکر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 6 عورتوں کے لیے خاص طور پر رنجیدہ ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ چلیے آپ کو اس حوالے سے وہ واقعہ سناتے ہیں جو کہ روایت میں تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ آئیے دوستو یہ واقعہ سنتے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے لیے کئی دن تک رنجیدہ رہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران عذاب میں مبتلا دیکھا، اور اسی حدیث مبارکہ میں بتایا کہ وہ 6 عورتیں کون سی ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا، اور ان گناہوں کی وجہ سے یہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں بیان کیا گیا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ پایا تو گھر تشریف لائے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کو جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی غم زدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھی اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں ان عورتوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں جن کو میں نے معراج کے دور میں جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسی عورتوں کا ذکر کیا جو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ عورت کون تھی؟ فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، تانے کرتی تھی، اپنی زبان سے شوہر اور لوگوں کو
تکلیف دیتی تھی، جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں زبان کے ساتھ باندھ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کا سر ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اس عورت کو اس طرح سے کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا کہ وہ بے پردہ گھر سے نکل کر بازاروں میں گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا جس کو سینے کے بل جہنم کی آگ کے اندر لٹکا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت کون تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ عورت تھی کہ جو دنیا میں محبت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا خیال نہیں کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ چہرہ خنزیر کی طرح، باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا اور اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی، اس طرح سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی، چگل کھوری کرتی تھی۔ اور پیارے دوستو، چھٹی عورت جس کو جہنم میں دیکھا، جس کی شکل کتوں جیسی تھی اور وہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکلتی تھی۔ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اس نے کون سا قصور کر دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ 6 عورتیں، یعنی وہ 6 گناہ جن کو کرنے والی عورتوں کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑا، اور یہ عورتیں ان گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، روایت ملتی ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں آپ کو ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا، بازیوں کو زیادہ فقراء دیکھا اور آتش جہنم میں دیکھا تو اس میں مالدار لوگ اور عورتوں کو دیکھا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہیں تو پھر وہ آپ سے کچھ چیز دیکھ لے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے خیر ہی نہیں دیکھی۔ اور پیارے دوستو، ان روایت کو سننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عورتیں اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتی۔ ایسی وجوہات جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور ان وجوہات کی تلاش کرتے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے کوشش کرتی۔ اگر دیکھا جائے تو آج کی عورتیں ان چیزوں سے بالکل بے فکر نظر آتی ہیں، اور بعضی عورتیں تو اس قدر آگے نکل گئی کہ انہوں نے اسلام کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگاتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں کا معنی پردہ ہے اور عورت کو حیا کا پابند ہونا چاہیے۔ اسلام میں جس عورت کو عزت کی بلندی پر پہنچایا،
ماں بیٹی بہن کی صورت میں مقام دیا، اسلام میں تمام رشتے دیے، آج وہ عورتیں ان کو چھوڑ کر اپنی عزت کو نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے اور تمام مردوں عورتوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں اپنی امت کے لیے ایسی شفقت تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں امت کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور آج امت کا یہ حال ہے کہ اپنے ایسے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ٹھوس پہنچا رہی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔